بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو جو ہے وہ اینٹی نیٹل کیئر کے متعلق ہے اور اس میں ڈسکس کروں گی فرسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی. فرسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی جو ہے وہ فرسٹ ڈے آف لاسٹ مینسٹرل پیریڈ سے شروع ہوتا ہے اور پہلے جو 13 ویکس ہوتے ہیں اس تک یہ پیریڈ رہتا ہے. یہ پیریڈ جو ہے یہ خاصا امپورٹنٹ پیریڈ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے. اس میں ایک تو سیلز کی گروتھ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے، دوسرا اس میں جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، جو میجر اجزاء ہوتے ہیں وہ بننے ہوتے ہیں. اس لیے کوئی بھی اب نارمیلٹیز جو ہوتی ہے اس پیریڈ میں ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تیسری بات جو امپورٹنٹ ہوتی ہے اس پیریڈ میں وہ ابارشن کے چانسز اس پیریڈ میں زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے اینٹی نیٹل کیئر کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ماں کو میکسیمم ہیلتھ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس میں تھرو آؤٹ پریگنینسی کوئی کمپلیکیشنس نہ ہوں، اور اگر کچھ ہیں تو ہم اسے ٹائملی ڈائگنوز کر کے اس کو اچھے طریقے سے مینجمنٹ کر سکیں اور اس کی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کر سکیں. دوسرا، بیبی جو ہے اس کی گروتھ کو نارمل اور سیف بنا سکیں ٹل ڈلیوری. تو یہ اس کا مین مقصد ہوتا ہے اینٹی نیٹل کیئر کا. اب ہے کہ اینٹی نیٹل کیئر میں ہماری ڈاکٹرز کی جو رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے، اس کے سائن سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور ہم نے اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہوتی ہے. سب سے پہلے جو ہے ہم سائن سمٹمز کی طرف آتے ہیں. سائن سمٹمز میں جو ہے اس میں وامٹنگ ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، اور وامٹنگز کیا ہے وہ ویریبل ہوتی ہے. بعض اوقات مارننگ سکنس ہوتی ہے، بعض اوقات ایوننگ سکنس ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہو کسی بھی وقت وامٹنگ ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات جسٹ تھوڑی بہت ہی وامٹنگ ہوتی ہے لیکن نازیہ اور ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے. ہاں، نارمل وامٹنگ جو ہوتی ہیں وہ 3-4 وامٹنگ جو ہے اسے ہم نارمل سمجھتے ہیں، لیکن اگر 9-10 دفعہ وامٹنگ ہو رہی ہے تو اسے ہم ہائپر ایمیسس گریویڈیرم کہتے ہیں. اس میں فیمیل کوئی کچھ کھا نہیں پا رہی ہے 7-8 گھنٹے تو نیچرلی وہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف جائے گی، اس میں کیٹو ایسیڈوسس ہو جائے گا جو مدر اور بیبی دونوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے. لہٰذا یہ اس کے دوسرا سمٹمس ہو گیا ہے. پہلا میں نے ہیڈ ایک بتایا، دوسرا وامٹنگ ہے، نازیہ ہے، ہارٹ برنس ہو سکتے ہیں، بریسٹ ٹینڈرنیس تھوڑی سی ہو سکتی ہے کیونکہ بریسٹ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پریورٹیڈ اسمیل ہوتی ہے. کئیوں کو ٹیسٹ بھی اس کا چینج ہوا ہوتا ہے، یعنی نارمل ہوتا ہے لیکن وہ نارمل سے اب نارمل کی طرف چلا جاتا ہے، یا ڈیو ٹو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان میں یورین بہت زیادہ آتا ہے اور کانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کانسٹیپیشن باول موومنٹ جو ہیں وہ سلو ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں ڈیو ٹو ہارمونس، اور جو ہے بعض کو ہارمونل چینجز کی وجہ سے ایکنیز وغیرہ بھی فیس پہ آ جاتے ہیں اور ڈارکنیس آف دا فیس بھی ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ آخر میں کرنی ہے. بینگ اے ڈاکٹر جو ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہے پیشنٹس کا اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ڈیٹیل کنورسیشن اور کاؤنسلنگ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہسبینڈ کو یہ جتنی بھی ڈیٹیل چینجز پریگنینسی میں آنی ہوتی ہے اسے ہم نے سمجھانا ہوتا ہے اور اسے بتانا ہوتا ہے کہ اس کی کوآپریشن اور فیملی کی کوآپریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. خاص طور پہ پہلی جو پریگنینسی کا جو پیریڈ ہے، یہ جو فرسٹ ٹرائمیسٹر جو ہے، اس میں چونکہ بیبی اس میں پیشنٹ کافی اریٹیبل ہوا ہوتا ہے، اس کی چینج آف موڈ ہوا ہوتا ہے، سوئنگ آف موڈ ہوتا ہے ڈیو ٹو پریگنینسی کے ہارمونل چینجز کی وجہ سے. تو چونکہ وامٹنگ وغیرہ بھی بہت ہوتی ہیں، ٹیسٹ وغیرہ چینج ہوا ہوتا ہے، تو ہسبینڈ کو اس کا خاصا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور کیونکہ اکثر مائیں بھی آ کے کہتی ہیں یا ساس وغیرہ کہتی ہیں کہ جی یہ تو کھاتی نہیں، ہم تو ہر چیز دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ ہارمونل چینجز سے ساری کیفیات ان کی ہوتی ہیں اور وہ جان بوجھ کے ریفیوز نہیں کر رہی ہوتی ہیں.
ان ہارمونس کی چینجز کی وجہ سے وہ سارا انہیں پرابلم فیل ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھا نہیں پاتی ہیں. لیکن ہم نے اس کو مینیج تو کرنا ہے، تو اس کے مینجمنٹ کے لیے ہم آئیں گے. جو ہارٹ برنس وغیرہ ہیں اس کے بارے میں بھی ہم سارا کچھ بتائیں گے. تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں ان کی ڈیٹیل ہسٹری لینی ہوتی ہے. ڈیٹیل ہسٹری جو ہے وہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو کوئی ہائپر ٹینشن یا ڈائبٹیز یا ایپیلیپسی، ہارٹ ڈیزیز، کوئی ریمیٹک ڈیزیز، کوئی آٹو امیون ڈیزیز، کوئی الرجک ڈیزیز، کوئی انفیکشس جیسے ہیپاٹائٹس بی، سی وغیرہ، کوئی کڈنی پرابلمس یا کوئی بلڈ ڈس آرڈرز وغیرہ، کوئی تھرومبوسائٹوپینیا یا تھرومبوسس کی ہسٹری یا اس طرح کی کوئی بھی پرابلمس، ان کو تھائرائڈ پرابلم تو ان کے نہیں رہے یا اس وقت کوئی ہیں یا نہیں ہیں، یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. اگر وہ پرائمی گریویڈا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے پہلے ڈلیور کر چکی ہیں تو ان کا موڈ آف ڈلیوری، ان کی موڈ آف پریگنینسی کیسی رہی ہے، ابارشنس تو نہیں رہی، کوئی ایکٹوپک کی ہسٹری تو نہیں رہی، کوئی ہیبیچل بار بار ابارشنس کی ہسٹری رہی ہو، نان گروتھ آف فیٹس کی ہسٹری رہی ہو، اس طرح کی جو ہسٹری ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی فائبرائڈ پریگنینسی میں تو نہیں تھا، کوئی سسٹ وغیرہ کی ہسٹری تو نہیں تھی، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں، یا کوئی انفیکشس ہسٹری رہی ہو، یہ سارے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ہسٹری میں. دوسری چیزیں جو ہم ہسٹری میں لیتے ہیں ان کی ڈرگس کے متعلق ہے کہ کوئی وہ ڈرگس پہلے سے پریگنینسی سے پہلے لے تو نہیں رہے تھے، اور اگر وہ لے رہے تھے تو وہ ہمیں ڈرگس جو ہیں وہ ساری آل آف اے سڈن اس کو چینج کروانی ہوتی ہے کہ موسٹ آف دا ڈرگس جو ہوتی ہیں وہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہم بالکل بھی نہیں دے سکتے. تو اس لیے اگر وہ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں تو ہمیں کنسلٹیشن میڈیکل اسپیشلسٹ کو بھیجنی ہوتی ہے اور اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ والی پریگنینسی میں سیف نہیں ہے. موسٹلی تو وہ خود جانتے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں انہیں انفارم کرنا ہوتا ہے کہ یہ ڈرگس جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، تو پہلے ٹرائمیسٹر میں آپ ان کی کائنڈلی ڈوزز اگر چینج کرنی ہے یا جو بھی ان کی ٹریٹمنٹ ہے ان کو تھوڑا سا ریوائز کیا جائے. تیسری جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے پیشنٹس کے کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز تو نہیں ہیں. ان کا بلڈ گروپ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بلڈ گروپ ہسبینڈ اگر پازیٹیو ہے تو مدر نیگیٹو تو نہیں ہے. اس کے ساری کانسیکوینسز ہمیں مدر کو بھی سمجھانی ہوتی ہے اور اس کے ہسبینڈ کو بھی بتانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کا بلڈ گروپ کے علاوہ ہم نے جو ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا بلڈ سی پی لیول دیکھنا ہوتا ہے، جس میں ہم نے اس کا ہیموگلوبن دیکھنا ہوتا ہے، اس کے آر بی سیز کا کاؤنٹ دیکھنا ہوتا ہے، ہیمیٹوکریٹ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں سیکل سیل انیمیا یا تھیلیسیمیا کی کچھ نہ کچھ انڈیکیشن ہمیں دے دیتے ہیں. اگر ہمیں اس طرح کی کوئی بھی انڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہم وہ خاص ٹیسٹ کرواتے ہیں. وائٹامن B12 کی یا فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی یا کوئی وائٹامن D کی ڈیفیشنسی یا تھائرائڈ ہارمونس کی ڈسٹربنس وغیرہ، اور یہ ہم دیکھتے ہیں. ہیپاٹائٹس B اور C کی ہم پروفائل کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم روبیلا کی ہسٹری بھی ہم ضرور لیتے ہیں کہ ویکسینیشن روبیلا کی پیشنٹس میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور پھر ہم نے جو دیکھنا ہوتا ہے یورینری انفیکشن کو ہم نے رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ میں ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اس کو خدا نخواستہ کوئی سیسٹ یا فائبرائڈ وغیرہ تو نہیں، نارمل پریگنینسی انٹرایوٹرین ہے، کوئی ایکٹوپک وغیرہ کی ہسٹری تو نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیبی جو ہے وہ کورسپونڈ کر رہا ہے اس کی لاسٹ مینسٹرل پیریڈ جو آیا ہے اس کے ساتھ، کوئی ڈیلے آف گروتھ تو نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سیک ہی صرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اندر ہارٹ بیٹ آئی نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں، اور سیک جو ہے وہ اور جو اس کی CRL ہے وہ کورسپونڈ ٹھیک جا رہی ہے، یعنی اس کی گروتھ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے فیٹس کی. اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے وہ فزیکل اس کے ایگزامینیشن میں اس کا بلڈ پریشر نارمل ہے، اس کی ہائٹ ٹھیک ہے، اس کا ویٹ ٹھیک ہے، اوبیس تو نہیں ہے زیادہ، اور اگر وہ ہے تو مائلڈ ایکسرسائزز بتاتے ہیں، تھوڑی ڈائٹ جو ہے وہ بھی اس کی ایڈجسٹمنٹ کرواتے ہیں. تو اب ہم آ جاتے ہیں اس کی مینجمنٹ کے متعلق. مینجمنٹ میں ہم ان کو فولک ایسڈ دیتے ہیں، اور فولک ایسڈ ہم 13 ویک آف پریگنینسی تک کنٹینیولی دیتے ہیں.
اگر کوئی نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ وغیرہ رہا ہو تو ہم اس کی مقدار جو ہے وہ ڈبل دیتے ہیں، اور وہ بعض اوقات 7 منتھ آف پریگنینسی تک ہم کنٹینیو رکھتے ہیں۔ جہاں تک آگے ہارٹ برنس کا متعلق، تو ہم ہارٹ برنس کے لیے اینٹاسڈز وغیرہ سیفلی دے سکتے ہیں۔ اگر ان کو کانسٹیپیشن ہے تو ہم اس کی ہائیڈریشن وغیرہ کو مینٹین رکھنے کے لیے پانی زیادہ پئیں، اگر نہیں پی سکتے تو ہم اس پول کا چھلکا وغیرہ اس میں تھوڑا سا کوئی جیسے روح افزا وغیرہ ڈال کے، تھوڑا پانی ڈال کے، تخم لنگا ہے، ہوم ریمیڈیز آ جاتی ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں دیں، تو تاکہ اس کی جو کانسٹیپیشن ہے یہ ساری وقتی ہوتی ہے، یہ ریلیف ہو جائے، وہ اسٹرین نہ کرے گے، اسٹرین کرنے سے اوائڈ کرے کہ یوٹرس اریٹیشن میں نہ جائے۔ اچھا، اس کے بعد اس کے پریمیم کیئر کے متعلق ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا جو پریمیم کیئر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ جو مائلڈ ڈسچارج آف پریگنینسی ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں کرڈی وائٹ ہے یا یلو ہے یا گرینش ہے یا ایچنگ ہے یا اسمیل ہے، دیٹ از ٹو بی ٹریٹڈ۔ اس کو ہم نے ٹریٹمنٹ دینی ہوتی ہے، اگر ہم نہیں دیتے تو وہ ابارشن کا باعث بن سکتا ہے، اور اس لیے ہمیں یہ چیزیں پیشنٹ کو سمجھانی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو وامٹنگ کے بارے میں ہے، وامٹنگ کے لیے ہم انہیں وائٹامن B6 دیتے ہیں، اور وہ آج کل NVP کے نام سے ہے۔ 2 ٹیبلٹس ہم رات کو دیتے ہیں، 2 ٹیبلٹس ہم صبح میں دیتے ہیں۔ اگر اس سے نہیں کنٹرول ہو رہا تھا تو بعض اوقات ہم جو ہے اس کو پھر اینٹی ایمیٹک ڈرگ جو سیفیسٹ ہیں، ڈیسٹرون وغیرہ، وہ ہم اس پہ ہم انہیں ڈالتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اسے سمجھانی ہوتی ہیں۔ لائف سٹائل جو ڈائٹ کے متعلق آ گئی بات، تو ڈائٹ میں ہم اسے کہتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ لیں، اور پروٹین نارمل مقدار میں لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے فریش فروٹ اور فریش ویجیٹیبلس لیں، ملک کرڈ وغیرہ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں، لائٹ ایکسرسائزز جاری رکھیں، نارمل ایکٹیویٹیز آف دا لائف جو ہے وہ نارمل اپنی جاری رکھیں، اور اپنی سلیپ کو بھی جو 8 آورس ہے وہ انشور کرے کہ وہ نارمل سلیپ ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کو نیند بہت آتی ہے تو یہ نارمل سمجھی جاتی ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اپنی نارمل ایکٹیویٹیز آف لائف کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو کس چیز سے بچنا ہے، وہ ہے اسموکنگ، کیفین، کوکا کولا وغیرہ، اور فرائڈ آئٹم سے، اور فرائڈ فروٹ سے۔ اس طرح کے جنک فوڈ جو ہے ان کو نہیں کھانے ہیں، اور گرم چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا ہے، جیسے بہت زیادہ آم نہیں کھانے ہیں، اور فش جو ہے ہم منع کرتے ہیں فرسٹ ٹرائمیسٹر میں موسٹلی، کیونکہ فش کی کچھ ٹائپس جو ہوتی ہیں وہ ہم نہیں دے پاتے فرسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی میں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اوائڈ کیجیے۔ اب آ گیا، کئی لوگ آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہسبینڈ سے اوائڈ کرنا ہے یا نہیں۔ نارملی ہم ہسبینڈ سے اوائڈ کرنے کو نہیں کہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اسٹرینتھ رکھی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ اگر خدا نخواستہ پینس ہوں، یا ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یوٹرس جو ہے وہ اریٹنٹ ہو رہا ہے اور پین زیادہ ہے نچلے حصے میں، یا بیک ایک زیادہ ہو رہی ہے، تو ہم پھر اس وجہ سے انہیں ہسبینڈ سے اوائڈ کرنا اور ریسٹ میکسیمم بتاتے ہیں۔ ادروائز ہسبینڈ سے جو ہے ہم اوائڈ کرنا نہیں ایڈوائز کرتے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے، چونکہ یہ پیریڈ جو ہوتا ہے بڑا ٹربلسم پیریڈ ہوتا ہے عورت کے لیے، ساری عورتوں کے لیے تو نہیں میں کہوں گی، لیکن جن عورتوں میں یہ سمٹمز اور سائنس زیادہ ہوتے ہیں ان میں ہسبینڈس کو اور فیملی کو بہت زیادہ کوآپریٹو رہنا چاہیے، تاکہ ان کی ٹینشنز جو ہے وہ بڑھائیں نہیں، ان کو ریلیکس رکھنے دیں، ہیپی موڈ میں رہنے دیں۔ اور بس یہی سب کچھ اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے بارے میں بات کروں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو ختم کروں، یہ میں کہوں گی کہ یہ جتنے بھی ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ اس لیے کرواتے ہیں کہ ہمیں بیس لائن جو ریزلٹس ہیں اس کے معلومات اس کی ہونی چاہیے، تاکہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں جو چینجز آتی ہیں
ہم فرسٹ ٹریمسٹر سے ان ساری چینجز کو کمپیئر کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ آل آف اے سڈن شوگر میں چینج آ گئی ہے، یا کوئی کریٹینین لیول اس کا خراب ہو گیا ہے، رینل فنکشن کوئی خراب تو نہیں ہو رہے ہیں، یا لیور کے فنکشنز تو نہیں خراب ہو رہے ہیں، یا پھر اس میں تھائرائڈ کے ہارمونز تو نہیں چینج ہو رہے ہیں، یا پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹ لیول تو نہیں ڈاؤن ہو رہا ہوتا. یہ موسٹلی چینجز جو ہوتی ہیں، ایون بعضوں کا جو ہوتا ہے سیکنڈ ٹریمسٹر میں کافی چینجز آتی ہیں، اسے ہم کمپیئر کرتے ہیں فرسٹ ٹریمسٹر میں، کہ اس لیے ہمیں یہ سارے ٹیسٹ کروانے بہت ضروری ہوتے ہیں. اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو.